Bushman in your room. I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You'll see my dead body and alive as Dale. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time. میری عمر 1971 میں کوئی 26 سال کے قریب تھی اور میں ریڈیو پاکستان میں اس وقت پروڈیوسر کے عہدے پر کام کر رہا تھا اور لاہور ریڈیو اسٹیشن پر میری پوسٹنگ تھی. In the year 1971, 23 سال کا ڈیوٹی. My date of birth is 42, so currently from that point of view, I was 29 years old, quite a mature age. I was 34 years old. میں کیپٹن تھا جی آرمی کا اور GSO 3. I was posted at GHQ, to be very exact, military intelligence director at GHQ. And I was a journalist. 16 دسمبر کو ہم لوگ جب اٹھے ہیں تو روٹین کے مطابق اپنا دفتر گئے ہیں. وہاں پر وہی جو تبصرے ہمارے چلتے تھے کہ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے. We all knew کہ this has not 2-4 دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہونا ہے, تو 15 کو تو we were sure کہ tomorrow آج کام ختم ہو گیا. اور 16 دسمبر سے کچھ دن پہلے 16 دسمبر کا انتظار شروع ہو گیا تھا. آپ کو مطلب آفیشلی آج اسٹیویٹ ٹیلیفون کال کے بھی سرنڈر ہونے والا ہے. اس کے بعد وہ جو ہوتے ہیں ہمارے سگنل میسیجز وہ آنے شروع ہو گئے کہ سرنڈر ہونے والے ہیں. 16 دسمبر کو انڈین آرمی ڈھاکہ کینٹونمنٹ میں داخل ہو چکی تھی. 16 دسمبر کو جو ہماری سویلین پاپولیشن تھی وہ ہماری آرمی لائنز یا کینٹونمنٹ سے آئسولیٹ ہو چکی تھی. ہمارا ڈھاکہ سٹی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا. 5 بجے کی خبریں ہیں, اس کو جب ہم نے مانیٹر کیا تو اس میں ایک دبی سی یہ خبر آئی کہ مشرقی کمان میں ہمارے جو کمانڈر ہیں ان کا مقامی کمانڈروں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے اور مشرقی پاکستان میں جنگ بند ہو گئی ہے. ریڈیو پاکستان صرف وہی ذریعہ تھا ایک, اور سارے راستے بند تھے. بہرحال ہم تک یہ میسیج کور ہیڈ کوارٹر سے پہنچ گیا کہ فلاں وقت سرنڈر ہوگا, اور ہم سب نے وہاں پہ جا کے ہتھیار لا. جب سرنڈر ہوا تو 2 ریئیکشن مجھے اس دن اتنے افسوسناک پڑھے لکھے ویل ٹو ڈو فیملیز سے ملے. ہم گئے افسوس کے اظہار کے لیے دوست کے گھر. وہاں انہوں نے کہا کہ اس پاکستان الگ ہو گیا. آئے ہم پائن ایپل کے تھوان گے. دوسرے گھر کا جو ریئیکشن تھا
وہ یہ تھا کہ 5 مہینے ہو جائیں گے. اچھا I must tell you a story کہ اس دن شام کو my uncle who was in civil service, وہ ایگزیکٹو آفیسر تھے, کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر, ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل اکراس دی روڈ تھا. تو شام کو میں وہاں گیا تو میرے کزن آئے ہوئے تھے. سر میں ہماری فیملی کے کافی لوگ تھے اس پاکستان میں, تو ان کو سرنڈر کا بتایا تو دیٹ ینگ بوائے لٹل ایلڈر ٹو می, ہی گاٹ اپ فرام دا صوفہ, زمین پہ بیٹھ اور رونے لگے. سو جو آپ کا سوال ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا, اٹ واز پرووائڈ. بہت دکھ میں تھے لوگ جو تھے, وہ مقصد پہلے تو وہ ڈینائل میں تھے, وہ ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ تو ایسے ہی سازش. نہیں, جنرلی لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کہ آدھا ملک چلا گیا, آرمی ہماری کو شکست ہو گئی, ہماری آرمی ہے کیپچر ہو گئی, ہماری آرمی PW بن گئی. لوگ بہت آئی سے کہ لفظ کیا کہوں کہ غمگین تھے لوگ بڑے. تو جو مکتیز تھے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ انڈین آرمی کو ویلکم کر رہے تھے, جوبیلنٹ تھے وہ, ان کے لیے انڈین آرمی سیویئر تھے. سو دے آر ہیونگ دا بیسٹ آف ٹائم. ان کو سب کچھ لیڈ کر رہے تھے کہ یہاں پہ یہ تھا, یہاں پہ یہ تھا, یہاں پہ فلانے کا آفس تھا. ٹھیک ہے جی. جو بہاری تھے وہ بیچارے چھپ چھپ کے ہماری طرح قیدی بن رہے تھے. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنگالی غدار تھے, الگ ہو جانا ہی بہتر ہے, ہمارے پہ بوجھ تھا ان کا, we'll be better off without East Pakistan. یہ جنرل فیلنگ تھی لوگوں کی. بہت کم لوگ اس کو انالائز کر سکے یا کر سکتے تھے, یا نہیں کیا انہوں نے, یا اہلیت نہیں تھی. ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کے الگ ہو جانے کے بعد زیادہ آسانی سے زندگی گزارے گا اور بہتر ہو جائیں گے ہماری اکنامک کنڈیشنز, کیونکہ وہ بوجھ تھے. یہاں یہ مجھے اسٹینڈ آؤٹ جو کرتی ہے اسے کی کہ نظام قدرت کا مجھے بہت احساس ہوا. کہتے ہیں کہ جو کرتے ہو بھرتے ہو, یہ بھی بڑی کامن سینگ ہے. تو جنہی سالوں میں ہم نے مکتیوز کو رکھا ہوا تو انہی سالوں میں ہم داخل ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ میں انٹرویٹر بھی تھا, میں نے ان سالوں میں ان کو رکھے ہوئے تھے, میں نے دیکھے ہوئے تھے. جب اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھا تو یہ واقعی محسوس ہوا کہ اللہ کی طاقت ہے. ویل, جو میں ہر دفعہ کوٹ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ افسوس کا اظہار کرتے, ریئیکشن یہ تھا کہ پائن ایپل بھی آنا ویسٹ پاکستان. اگر یہ سوچ ہو لوگوں میں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے. یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کا پرسنل ریئیکشن یہ بھی تھا کہ یو لیفٹ ایٹنگ اے سرٹن. میں چاول نہیں کھاتا, اسی دن سے چھوڑ دیا تھا 16 دسمبر سے, کیونکہ بنگالی چاول کھاتا. ہاں, میں آپ کو لیٹ می ٹیل دی اسٹوری. جب سرنڈر اناؤنس ہو گیا, ایز اے ٹولڈ یو, ہمیں شاید پہلے بھی تھوڑا بہت اندازہ تھا, یقین تو نہیں تھا, اندازہ تھا, پتہ تھا. ارلی مارننگ ایٹ اباؤٹ 6:30 آئی واز سٹنگ ان مائی آفس GHQ. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ڈھاکہ. تو ان دنوں جو ہم باہر ڈھاکہ کال کرتے تھے تھرو آپریٹر کرتے تھے. آئی کال دی آپریٹر, تو آپریٹر جو تھی لڑکی تھی, اسٹارٹڈ کرائنگ کہ سر ہمارا کیا بنے گا. ایسے کچھ نہیں ہوتا, فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. کہ سر آپ تو شروع سے کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, اور ایسٹ پاکستان چلا گیا. میرے ویوز اس کے اوپر بڑے کلیئر ہیں, اور اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے. آرمی انسٹرومنٹ ہوتی ہے, جنرل نیازی یا پاکستان آرمی, لیکن یہ سارا جو فساد کریٹ کیا گیا تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا رول. تو یہ تمام جو معاملات تھے یہ پیورلی سیاسی تھے, اور اس کو یحییٰ خان کی بددیانتی نے مس ہینڈل کیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی یا عوامی لیگ میں کوئی کمپرومائز ہو جائے اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چل پڑے. اس کی خواہش تھی کہ وہ پریزیڈنٹ رہے
वो तो हमारी जो फौजी हुंता थी वही सामने आते हैं, यही लोग डिसीजन ले रहे थे। ये बाकी जो मुजीबुर रहमान भुट्टो का रोल नेगेटिव हो सकता है इसमें, ये सारे, लेकिन आप देखें कि उस ज़माने में इन लोगों के इख्तियार में तो कुछ नहीं है, तो मैन ऑफ स्ट्रीट को मोबिलाइज कर सकते थे, को बयानात दे सकते थे, जलसे कर सकते थे। असली जो पावर थी वो याह्या खान और जो कोटरी उनके साथ जो जर्नैल मिले हुए थे वो तो सारी उनके पास थी। इसमें किसी, मेरा नहीं ख्याल किसी एक आदमी का कसूर था। यू सी, राइट फ्रॉम 1947 हमारे जो ब्यूरोक्रेसी थी, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, सब ने ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर किया। रिएक्शन या मेरे दोस्तों का हमसे, हमें बहुत अफसोस था और हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, हमें पता था कि ये होने जा रहा है। बिग एन आर्मी ऑफिसर तो बंदे का ये होता है कि यू फील डिफीटेड, यू फील डिप्रेस्ड, ऑफुल। बिल्कुल आप समझे कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई रोना धोना शुरू कर दिया हो या फलां, बल्कि ऐसा था कि जिस तरह एक चीज़ आपको आती नज़र आ रही है और आप देख रहे हैं कि आप उससे बच नहीं पा रहे, और वो फाइनली जो है वो आपके ऊपर आके गिर जाती है। That surrender means that we are not going back to Pakistan, we are going back somewhere else, going to some different direction. तो उस वक़्त ये ज़हन में ये सोच पैदा हुई कि ये तो भाई कुछ और ही हो गया है। कि जब सरेंडर होता है, डिफीट होता है, तो एक आर्मी सर्विंग सोल्जर की, he may be a soldier, he may be a field marshal, उसकी फीलिंग्स क्या होती है? अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फील लाइक क्राइम।